اور آڑے ترچھے راستوں پر چلنا شروع کیا۔ 12ویں دن رات کے پچھلے پہر وادی عقیق میں پہنچے۔ وادی کو عبور کر کے پہاڑی کی دوسری طرف آئے۔ کھڑی دوپہر تھی، سورج کی کرنیں سیدھی پڑ رہی تھیں، مگر آن حضرت کی نظریں تو اس سرسبز و شاداب سرزمین پر جمی تھیں جو سنگ سیاہ کے سلسلوں کے درمیان پھیلی ہوئی تھی، بالکل وہی سرزمین جو آپ کو خواب میں دکھائی دی تھی۔ قبا کے لوگ روز صبح سویرے اٹھتے، بستی سے باہر آتے اور مکہ سے آنے والی راہ کو تکنے لگتے۔ جب راہ تکتے تکتے نگاہیں تھک جاتی اور پھیلتی دھوپ ان کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتی تو وہ تھک ہار کر اپنے گھروں کو لوٹ جاتے۔ اگلی صبح پھر اسی طرح نور کے تڑکے اٹھنا، لپک جھپک بستی کے باہر جانا اور مکہ سے آنے والی راہ کو تکنے لگنا۔ کس بے چینی کے ساتھ وہ آنے والے کا انتظار کر رہے تھے۔ قبا یثرب کی نواحی بستی تھی اور کتنی ہری بھری تھی، جا بجا باغ پھولے ہوئے، کھجوروں کے جھنڈ کھڑے ہوئے۔ مکہ سے آنے والے پہلے یہاں پڑاؤ کرتے تھے۔ جنہوں نے پچھلے دنوں مکہ سے ہجرت کی تھی وہ اس بستی سے گزرتے ہوئے یثرب گئے تھے، اور کتنے تھے کہ ابھی یہیں ڈیرے ڈالے پڑے تھے۔ انتظار کرنے والوں میں وہ بھی شامل تھے۔ اڑتی اڑتی سی ایک خبر پہنچی تھی کہ حضرت مکہ سے نکل چکے ہیں، اور اہل قریش نے انہیں پکڑ کر واپس لانے والے کے لیے انعام کا اعلان کر رکھا ہے۔ اور قبا کے لوگ کس اشتیاق کے ساتھ اس مبارک مہمان کی راہ تک رہے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ مہمان آج کل میں بس پہنچنے والا ہے۔ اس مبارک صبح بھی انہوں نے بستی سے نکل کر اپنے مہمان کی راہ دیکھی تھی، مگر جب دن چڑھا اور دھوپ تیز ہو گئی تو وہ تھک ہار کر واپس گھروں کو ہو لیے تھے۔ اور اس کے بعد ایسا ہوا کہ ایک یہودی اپنے گھر کی چھت پہ کھڑا تھا، کیا دیکھتا ہے کہ سامنے کی پہاڑی سے 4 سوار اتر رہے ہیں۔ 2 سوار آگے آگے تھے، اپنے سفید نورانی لباس کی وجہ سے زیادہ نمایاں تھے۔ سنگ سیاہ کے پس منظر میں یہ سفید لباس بہت نمایاں ہو رہا تھا۔ اس نے آنے والوں کو غور سے دیکھا۔ سب سے آگے آنے والے ناقہ سوار کے نورانی چہرے پہ اس کی نظریں جم گئیں۔ اس نے فوراً بھانپ لیا کہ یہ کون شخصیت ہے۔ آنے والے مہمان سے وہ بے خبر تو نہیں تھا۔ بلند آواز سے پکارا، اے اہل قبا، وہ آ گیا ہے، آ گیا، آ گیا۔ یہ آواز پوری بستی میں گونج گئی۔ چھوٹے بڑے، مرد عورتیں سب گھروں سے نکل پڑے اور مکہ سے آنے والی راہ کی طرف لپک جھپک چلے۔ ادھر اس مقدس مسافر نے کہ آگے آگے چل رہا تھا، رہبر سے کہا کہ پہلے تو ہمیں قبا میں بنی عمر کے ہاں لے چل، مدینہ ہم بعد میں چلیں گے۔ مدینہ یعنی شہر، اور تب سے یثرب کا نام پس منظر میں چلا گیا، مدینہ کا نام ورد زباں ہوا۔ ادھر سے اہل قبا قطار اندر قطار آ رہے تھے اور ادھر یہ مبارک مسافر ان کی طرف بڑھ رہے تھے۔ حضرت نے ناقے کو روکا اور خطاب فرمایا، اے لوگوں، مل جل کر امن و سلامتی کے گیت گاؤ، آپس میں گلے ملو، ایک دوسرے کو مبارکباد دو، اخوت کے رشتے کا احترام کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، جب دوسرے محو خواب ہوں تب تم عبادت کرو، اس طور تم پر جنت کے دروازے کھل جائیں گے۔ حضور نے قبا کے مرد بزرگ کلثوم کے گھر قیام کیا۔ کلثوم بنی عمر میں سے تھے اور ان کا گھرانہ قبیلہ اوس سے تعلق رکھتا تھا، اور اسی بزرگ کے ہاں حضرت حمزہ اور حضرت زید نے بھی قیام کیا تھا۔ اور ادھر حضرت ابو بکر نے اگلی بستی میں کہ مدینہ سے قریب تر تھی ایک خزرجی کے ہاں جا کر قیام کیا۔ 1.5-2 دن بعد حضرت علی بھی آن پہنچے اور حضرت کے ساتھ کلثوم ہی کے گھر پر قیام پذیر ہوئے۔ حضرت کے جانے کے بعد وہ 3 دن تک مکہ میں رہے تھے اور حضرت کے پاس جس جس کی امانت تھی اسے اس کی امانت پہنچاتے رہے تھے۔ لوگ جوق در جوق آ رہے تھے اور حضور کا دیدار کر رہے تھے۔ مشتاقان دید کا ایک ہجوم تھا۔ اس ہجوم میں کتنے ہی یہودی بھی تھے جنہیں عقیدت کا جذبہ نہیں، ایک تجسس یہاں کھینچ لایا تھا۔ مگر ایک مشتاق دید ایسا آیا جس کی سج دھج سب سے الگ تھی۔ اصفہان کی ایک بستی کا باسی، آگے زرتشت کے مذہب کا ماننے والا، مگر شروع جوانی میں شام کا سفر کیا اور وہاں جا کر عیسائی ہو گیا۔ نام اس کا سلمان تھا۔ کتنے راہبوں کے حلقے معتقدین میں شامل رہا۔ آخری مرشد وہ راہب تھا جس نے بستر مرگ پر پڑے پڑے اسے آگاہ کیا
کہ اے سلمان وہ وقت قریب ہے جب ایک پیغمبر ظہور کرے گا، وہ پیغمبر دین ابراہیمی لے کر آئے گا اور عرب میں ظاہر ہوگا، جہاں وہ اپنے مولد سے ہجرت کر کے اس شہر میں پہنچے گا جو کھجوروں کی سرزمین ہے اور دو پہاڑیوں کے درمیان واقع۔ نشانیاں اس کی یہ ہیں کہ ایک تو وہ خیرات قبول نہیں کرے گا، ہاں تحفہ قبول کرنے میں اسے آر نہیں ہوگا، اور دوسرے یہ کہ اس کے شانوں کے بیچ مہر نبوت ہوگی۔ سلمان نے یہ پیشگوئی گرہ میں باندھ لی، عزم باندھا کہ آنے والے پیغمبر کا دیدار ضرور کرنا ہے۔ سوداگروں کے ایک گروہ سے جن کا تعلق بنی کلب سے تھا معاملہ طے کیا، کہا کہ مجھے عرب لے چلو، مگر ان ستم ظریفوں نے اس کے ساتھ یہ مذاق کیا کہ وادی القرا میں پہنچ کر اسے اپنا غلام ظاہر کیا اور ایک یہودی کے ہاتھ بیچ دیا۔ اس یہودی نے آگے چل کر اسے اپنے ایک رشتہ دار کے ہاتھ بیچ دیا۔ یہ رشتہ دار بنی قریظہ سے تعلق رکھتا تھا اور مدینہ کا رہنے والا تھا، اور جب وہ سلمان کو لے کر مدینہ پہنچا تو سلمان نے فوراً جان لیا کہ یہی وہ مقام ہے جہاں اسے پیغمبر کا دیدار نصیب ہونا ہے۔ ایک دن وہ اپنے مالک کے ساتھ باغ میں گیا ہوا تھا اور اس وقت وہ کھجور کے ایک درخت پر چڑھا ہوا تھا، جب اس کے مالک کا ایک یہودی رشتہ دار قبا سے چل کر اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ خدا ان قبا والوں کو سمجھے، وہ مکہ سے آنے والے ایک شخص کے گرد اکٹھے ہیں، وہ شخص پیغمبری کا دعویٰ کرتا ہے اور وہ لوگ اس پر صدقے واری ہو رہے ہیں۔ سلمان نے یہ سنا تو ان کے تو بدن میں تھر تھری دوڑ گئی، فوراً نیچے آئے اور مکہ سے آنے والی اس شخصیت کے بارے میں کھوج لگانے لگے۔ مالک نے اسے جھڑک دیا، مگر شام کو اس نے تھوڑا کھانے پینے کا سامان لیا اور چپکے سے قبا کی طرف نکل گیا۔ حضرت کی خدمت میں پہنچا اور کھانا یہ کہہ کر پیش کیا کہ میں نے یہ خیرات کی ہے۔ حضرت نے وہ کھانا خود نہیں کھایا، ساتھیوں کو کھلا دیا۔ سلمان کو آپ کے پیغمبر ہونے کی ایک شہادت تو مل گئی، سوچا کہ کسی نہ کسی دن شانوں کے بیچ مہر نبوت کی نشانی بھی پالوں گا۔ فی الحال ایک نشانی کو اس نیک بخت نے کافی جانا اور خوش خوش مدینہ واپس آیا۔ ادھر مدینہ میں خوشی کی ایک لہر دوڑی ہوئی تھی، پیغام چلے آ رہے تھے کہ حضور ہم چشم براہ ہیں، جلد تشریف لائیے۔ حضرت 27 ستمبر سن 622 عیسوی کو پیر کے دن قبا میں وارد ہوئے تھے۔ یہاں آپ نے 3 دن قیام فرمایا۔ یہاں آپ نے ایک مسجد کی بنیاد رکھی اور اسلام کی تاریخ میں یہ پہلی مسجد تھی۔ جمعے کو صبح ہی صبح آپ وہاں سے روانہ ہوئے، اصحاب معیت میں تھے۔ دوپہر کے وقت وادی میں پہنچے، وہاں تھوڑا قیام کیا، بنی سالم کے ساتھ کے قبیلے خزرج سے تعلق رکھتے تھے، نماز ادا کی۔ اس نئے دیس میں آپ کی یہ پہلی نماز جمعہ تھی۔ یہاں کتنے لوگ آپ کے استقبال کے لیے آئے ہوئے تھے، ان میں بنی نجار کے بھی کچھ لوگ تھے جو آپ کے عزیز رشتہ دار ہوتے تھے۔ نماز جمعہ کے بعد سواری باد بہاری مدینہ کی طرف چلی۔ آپ اپنے ناقہ قصوہ پہ سوار تھے، دوسرے اصحاب اپنے اپنے اونٹوں پہ سوار، دائیں بائیں اوس و خزرج کے جوان شمشیر بکف چل رہے تھے۔ یہ گارڈ آف آنر بھی تھا، اور پھر یہ جتانا بھی مقصود تھا کہ ہم نے حضور کی حفاظت کا جو پیمان کیا ہے اس پر ہم کاربند ہیں۔ پورے رستے میں لوگ قطار اندر قطار کھڑے تھے، خوش ہو کر چلا رہے تھے، رسول اللہ تشریف لے آئے، رسول اللہ تشریف لے آئے۔ اونٹنی کس شان کے ساتھ آہستہ آہستہ چل رہی تھی، کبھی کھجوروں کے درختوں کے درمیان، کبھی مکانوں کے درمیان، رفتہ رفتہ گھنی آبادی والے کوچوں میں داخل ہوئی، ایک کوچے سے دوسرے کوچے میں، دوسرے کوچے سے تیسرے کوچے میں۔ بچے بڑے، مرد عورتیں ایک خلقت تھی کہ انڈی ہوئی تھی اور راہ میں آنکھیں بچھا رہی تھی۔ ہر مکین کس ذوق و شوق سے آگے بڑھتا اور التجا کرتا کہ حضور اتریے اور غریب خانے کو رونق بخشیے۔ کتنی مرتبہ کسی ایک معتبر شخص نے بڑھ کر یا کسی ٹولی نے گرد جمع ہو کر قصوہ کی مہاریں تھام لیں۔ حضور کا ہر مرتبہ ایک ہی جواب ہے، روکنے والوں کے حق میں دعائے خیر کرتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں، عزیزو اسے اپنی راہ پر جانے دو، وہ اللہ کے حکم کی تابع ہے۔ اونٹنی چلتے چلتے اس کوچے میں مڑ گئی جہاں بنی خزرج کے وہ لوگ رہتے تھے جن کا تعلق بنی عدی سے تھا اور جو حضرت کے قریبی عزیزوں میں سے تھے۔ سوسان یوں محسوس ہوا کہ آپ اپنے قرابت داروں کے ساتھ قیام کریں گے
اور یہاں آپ اپنی والدہ کے ساتھ بچپن میں رہ چکے تھے۔ مگر اونٹنی اس کوچے سے گزرتی چلی گئی۔ اس کوچے کے مکینوں نے کتنی التجائیں کی، کتنی منتیں کی، مگر حضور نے فیصلہ اونٹنی پر چھوڑ دیا تھا اور اونٹنی اپنی رو میں چلی جا رہی تھی۔ چلتے چلتے وہ سیدھے رستے سے ہٹ کر ایک احاطے میں داخل ہو گئی۔ یہ اچھا خاصا بڑا احاطہ تھا، کچھ کھجور کے درخت کھڑے تھے، ایک عمارت نظر آ رہی تھی کہ کھنڈر بن چکی تھی، ایک گوشہ کھجوروں کو سکھانے کے لیے مخصوص نظر آتا تھا۔ اونٹنی آہستہ آہستہ چل کر ایک چہار دیواری میں داخل ہو گئی۔ یہ چہار دیواری اسعد نے اس مقصد سے کچی پکی کھڑی کر لی تھی کہ یہاں نماز ادا کی جا سکے۔ یہاں داخل ہوتے ہی اونٹنی جھک کر بیٹھ گئی۔ حضرت نے مہار چھوڑ دی مگر اترے نہیں۔ اونٹنی گھڑی بھر کے بعد پھر اٹھ کھڑی ہوئی اور اب آگے چلنے لگی، لیکن زیادہ آگے نہیں گئی تھی کہ مڑی اور پھر وہیں آ گئی جہاں پہلے آ کر بیٹھ گئی تھی۔ یہاں آ کر پھر بیٹھ گئی اور اب کی بار اس طرح بیٹھی کہ اپنا سینہ زمین کے ساتھ چسپاں کر دیا۔ حضرت اتر پڑے، فرمایا یہ مقام ہے جہاں انشاءاللہ ہمیں قیام کرنا ہے۔ پھر استفسار فرمایا یہ جگہ کس کی ہے؟ اوف کے بھائی معاذ نے بڑھ کر عرض کی کہ یہ جگہ دو یتیم لڑکوں سہل اور سہیل کی ملکیت۔ ان یتیم لڑکوں کے سرپرست اسد تھے۔ حضرت نے اسد کو ہدایت کی کہ ان لڑکوں کو میرے پاس لاؤ۔ سہل اور سہیل دونوں وہاں موجود تھے، فوراً مؤدب ہو کر سامنے آن کھڑے ہوئے۔ آپ نے فرمایا میرے عزیزو، کیا تم یہ احاطہ میرے ہاتھ بیچنا پسند کرو گے؟ اگر تمہاری یہ منشا ہے تو پھر اس کی قیمت بتاؤ۔ سہل اور سہیل نے کہا یا رسول اللہ، یہ زمین ہم آپ کی نظر کرتے ہیں، مگر حضرت نے یہ زمین نظر کے طور پر لینا گوارا نہیں کی۔ اسد سے بات کی، جو قیمت طے ہوئی وہ ادا کر دی۔ یہاں قریب ہی ابو ایوب خالد رہتے تھے، ادھر خریداری کا یہ معاملہ طے ہو رہا تھا، ادھر وہ اونٹنی سے حضرت کا سامان اتار رہے تھے۔ یہ سامان اتار کر وہ اپنے گھر لے گئے۔ اتنے میں اسی قبیلے کے دوسرے لوگ خدمت میں حاضر ہوئے اور التجا کی کہ آپ ہمیں میزبانی کا شرف عطا کیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ جس کے پاس میرا سامان ہے اسی کا میں مہمان ہوں۔ یوں آپ ابو ایوب کے گھر مہمان ہوئے۔ ابو ایوب اپنی بیوی کو لے کر مکان کی بالائی منزل میں منتقل ہو گئے۔ نچلی منزل میں حضرت نے قیام کیا اور قصوہ کو اسد اپنے مکان کے احاطہ میں لے گئے کہ وہ بھی یہاں سے 4 قدم کے فاصلے پر تھا۔ سہل اور سہیل کے احاطے میں کتنی گہما گہمی تھی، بنیادیں کھودی جا رہی تھیں، دیواریں اٹھائی جا رہی تھیں۔ مدینہ والے، مکہ سے آئے ہوئے مہمان اور خود حضور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بلا امتیاز مقام و مرتبہ سب ہی کام میں جتے ہوئے تھے۔ کوئی اینٹیں ڈھو رہا ہے، کوئی گارا تیار کر رہا ہے، کوئی دیوار میں اینٹیں چن رہا ہے۔ یہ قطع زمین کب سے ویران پڑا تھا، کھجور کے چند درخت درمیان میں ایک تباہ عمارت کے جانے کب سے تباہ چلی آ رہی تھی، مگر اب اچانک اس قطع کی قسمت بدلی۔ مکہ سے کیسے مہمان آئے کہ زمین کے اس ٹکڑے کو 4 چاند لگ گئے۔ نئی تعمیر کا نقشہ بن رہا تھا، کھنڈر صاف کیا جا چکا تھا، کھجور کے درخت کاٹے جا چکے تھے، ان کے پتوں سے چھت پاٹی جائے گی، ان کے تنے شہتیر کے طور پر کھڑے ہو کر اس چھت کو سہارا دیں گے۔ ایک مسجد کا ڈول ڈالا جا رہا تھا۔ مدینہ میں انقلابی عمل شروع ہو چکا تھا۔ اب مدینہ میں خالی مدینہ والے نہیں تھے، مکہ سے ایک بڑا گروہ چل کر یہاں پہنچ چکا تھا، اور جو نئی زندگی یہاں شروع ہو رہی تھی اس میں تن من سے برابر کا حصہ لے رہا تھا۔ حضرت نے اہل مدینہ کو انصار کا خطاب عطا کیا، مکہ سے آنے والوں کو مہاجرین کہا۔ بے شک انصار نے مہاجرین کی بہت تواضع کی، مگر یہ مسئلہ اپنی جگہ تھا کہ ان 2 گروہوں کو کس طرح ایک رشتے میں گوندھا جائے اور ملی یکجہتی پیدا کی جائے۔ حضرت نے ایک طریقہ نکالا کہ ہر مہاجر کو کسی انصار کے ساتھ اور ہر انصار کو کسی مہاجر کے ساتھ بھائی بنا دیا۔ البتہ اپنے آپ کو اس سلسلے سے الگ رکھا، کیونکہ اگر انصار میں سے کسی ایک کو بھائی بنا لیتے تو دوسرے سمجھتے کہ اسے ان پر ترجیح دی گئی ہے۔ سو جب کتنے انصار کتنے مہاجروں کو اور کتنے مہاجر کتنے انصار کو اپنا بھائی قرار دے چکے تو آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ میرا بھائی علی ہے۔ خیر انصار اور مہاجرین تو اس طور شیر و شکر ہو گئے،
مگر مدینہ کے معاشرے میں ایک عنصر اور بھی تھا، یہ یہودی تھے۔ ان کا اپنا الگ مذہب تھا، اس لیے جس طرح مہاجر و انصار آپس میں شیر و شکر ہو گئے تھے، اس طرح یہودی تو نہیں ہو سکتے تھے۔ حضرت نے یہ کہا کہ ان کی الگ مذہبی حیثیت تسلیم کرتے ہوئے ان سے ایک معاہدہ کیا جائے۔ اس معاہدے میں مسلمانوں اور یہودیوں کی برابر کی حیثیت تسلیم کی گئی تھی۔ یہ طے ہوا کہ اگر کسی یہودی کے ساتھ زیادتی ہو تو مسلمان اور یہودی دونوں مل کر اس زیادتی کا تدارک کریں اور اس کا حق اسے دلوائیں۔ اسی طرح اگر مسلمان کے ساتھ کوئی زیادتی ہو تو یہودی اور مسلمان مل کر اس زیادتی کا تدارک کریں اور اس کا حق اسے دلوائیں۔ اگر کفار سے جنگ چھڑ جائے تو یہودی اور مسلمان مل کر ان کا مقابلہ کریں، اور جب صلح کی نوبت آئے تو یہ نہ ہو کہ مسلمان یا یہودی الگ ان سے صلح کر لیں، دونوں مل کر صلح کریں۔ اگر مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان کوئی جھگڑا اٹھ کھڑا ہو تو رسول اللہ کو واسطہ بنا کر اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا جائے۔ اس معاہدے میں واضح طور پر یہ شرط نہیں رکھی گئی تھی کہ یہودی باضابطہ طور پر آن حضرت کو خدا کا رسول تسلیم کریں، مگر دستاویز میں جہاں جہاں آن حضرت کا حوالہ آیا تھا آپ کے لیے رسول اللہ کا لقب استعمال کیا گیا تھا۔ یہودیوں نے سیاسی مصلحتوں کے تحت یہ معاہدہ کیا اور ساری شرائط تسلیم کر لیں۔ انہیں یہ نظر آ رہا تھا کہ اس وقت مدینہ میں آن حضرت سب سے زیادہ با اثر اور مقتدر شخصیت ہیں، اور یہ اثر و اقتدار ابھی اور بڑھتا دکھائی دے رہا تھا، تو ان کے لیے یہ شرائط قبول کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، مگر وہ آپ کو خدا کا رسول کیسے مان لیتے؟ یہ گروہ ایک احساس برتری میں مبتلا تھا، اس کے تصور میں یہ کیسے آ سکتا تھا کہ پیغمبر یہودیوں کے علاوہ کسی دوسرے گروہ میں بھی ظہور کر سکتا ہے؟ تو ظاہری طور پر انہوں نے آن حضرت سے تعلقات خوشگوار رکھے، لیکن تہہ دل سے انہوں نے آپ کی ذات کو قبول نہیں کیا۔ جب وہ غیر مسلم عربوں کو آن حضرت کی رسالت میں شک کرتا ہوا پاتے تو فوراً ان کی ہاں میں ہاں ملاتے۔ مدینہ کے عربوں کا حوال یہ تھا کہ وہ تیزی سے مسلمان ہوتے چلے جا رہے تھے، مگر یہ مسلمان مکہ کے مسلمانوں سے رویے میں بہت مختلف تھے۔ اصل میں مدینہ میں آ کر اسلام کو ایک نئی صورتحال سے دوچار ہونا پڑا۔ مکہ میں اسلام کسی طاقت کا مظہر نہیں تھا، وہاں مسلمان ہونا نقصان کا سودا تھا۔ جو مسلمان ہو جاتا اسے بہت کچھ کھونا پڑتا تھا اور اہل قریش کا ظلم و ستم سہنا پڑتا تھا۔ سو وہاں جو شخص مسلمان ہوتا تھا اس کے خلوص میں شک نہیں کیا جا سکتا تھا، مگر مدینہ میں آ کر اسلام ایک طاقت بن گیا۔ اب مسلمان ہونا گھاٹے کا سودا نہیں رہا، مسلمان ہونے میں لوگوں کو فائدہ نظر آنے لگا۔ سو کتنے محض دنیاوی مصلحتوں کے تحت مسلمان ہو گئے، اندر سے بدلے نہیں، باہر سے اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا۔ اس طرح منافقوں کا ایک گروہ پیدا ہو گیا۔ اسلام کی مکی دور میں منافق کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس کردار نے مدینہ کے حالات میں پرورش پائی، اور کتنے ایسے تھے کہ ایمان ان کا پختہ نہیں تھا، دھلم الیقین تھے، مگر منافقوں کے باوجود مدنی عربوں کی زندگی میں ایک انقلاب رونما ہوا۔ سب سے بڑا واقعہ یہ ہوا کہ ان کے قبائلی جھگڑے ختم ہو گئے۔ کہاں قبیلے ایک دوسرے کے خلاف چھریاں تیز کرتے رہتے تھے، کہاں اب وہ گھل مل کر بسر کر رہے تھے، مگر یہ اتحاد و یکجہتی کی فضا یہودیوں کو گوارا نہیں ہو سکتی تھی۔ اس سے ان کی قدر و قیمت بہت گھٹ گئی۔ جب قبیلے آپس میں لڑتے تھے تو فریقین انہیں اپنی طرف ملانے کی کوشش کرتے تھے، تو وہ ایک اچھی خاصی تیسری طاقت بن جاتے تھے اور ان کے وارے نیارے ہو جاتے تھے۔ اب جو قبائلی جھگڑے ختم ہوئے تو ان کی یہ حیثیت ختم ہو گئی، ان کے مفادات خطرے میں پڑ گئے۔ دور بھی نگاہیں دیکھ رہی تھیں کہ یہ لوگ اپنے اتحاد اور اسلام کی طاقت کے ساتھ زور پکڑتے چلے جائیں گے، پھر یہودیوں کی حیثیت کیا رہ جائے گی۔ ان حالات میں بنی قنیقاع کے ایک شاطر سیاستدان نے عجیب چال سوچی۔ ایک نوجوان کو کہ خوش آواز تھا، یہ مشن سونپا کہ انصار کی محفل میں جا کر وہ نظمیں سناؤ جو بنی خزرج اور بنی اوس کے شاعروں نے زمانے جنگ میں لکھی تھیں۔ ان نظموں کی صورت یہ تھی کہ اپنے قبیلے کے سورماؤں کی تعریف و توصیف، جنگ میں کام آنے والوں کا مرثیہ، مخالف قبیلے پر لعن طعن، بزدلی کے طعنے، انتقام کی دھمکیاں۔ جب اس نوجوان نے انصار کی محفل میں جا کر یہ نظمیں پڑھیں تو اوس اور خزرج دونوں پر ان کا عجب اثر ہوا۔
پورا قبائلی ماضی ان کے تصور میں زندہ ہو گیا، لگے ایک دوسرے پر آوازیں کسنے۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ لڑنے مرنے پر تل گئے، نیاموں سے شمشیریں نکل آئیں، کمانوں میں تیر جڑ گئے۔ ادھر جنگ کا یہ پورا نقشہ جم چکا تھا، ادھر کسی درد مند مسلمان نے جا کر آن حضرت کو یہ خبر سنائی۔ آن حضرت نے مہاجرین کے گروہ کو ساتھ لیا اور موقع واردات پر جا پہنچے اور یوں مخاطب ہوئے کہ اے مسلمانوں، اللہ اللہ، کیا تم پھر وہی کچھ کرو گے جو زمانہ جاہلیت میں کیا کرتے تھے؟ دراں حالے کہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں اور خدا تعالیٰ نے تمہارے سینوں کو نور ایمان سے منور کر دیا ہے اور کفر و ضلالت کے گڑھے سے تمہیں نکال لیا ہے اور اتحاد و اتفاق کی برکت سے نوازا ہے اور عزت و توقیر بخشی ہے۔ آن حضرت کے یہ الفاظ سن کر اوس و خزرج کے جوانوں کو اچانک احساس ہوا کہ وہ ہوش و حواس کھو کر کس راہ پر چل پڑے ہیں۔ ندامت سے ان کے سر جھک گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، تلواریں نیاموں میں چلی گئیں اور پھر ایک دوسرے سے وہ گلے مل گئے۔ بنی خزرج اور بنی اوس بالعموم مسلمان ہو چکے تھے، لیکن کوئی ابھی تک اپنی ضد پر قائم تھا۔ ان میں عبداللہ ابن ابی خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ یہ شخص اپنے علاقے میں بہت اثر و رسوخ کا مالک تھا۔ حضرت کا یہاں ورود ہوا تو اسے اپنا اثر گھٹتا نظر آیا، اس وجہ سے وہ حضرت پر بہت خار کھانے لگا، مگر آدمی گھننا تھا، اپنی نفرت کو ظاہر نہیں ہونے دیتا تھا۔ ہاں ایک دفعہ ابل پڑا، سعد ابن عبیدہ بیمار ہوئے تو حضرت ان کی عیادت کو چلے۔ راستے میں عبداللہ ابن ابی کی حویلی پڑتی تھی اور اس وقت وہاں مجلس جمی تھی، قبیلے کے لوگ اکٹھے تھے، درمیان میں ابن ابی بیٹھا تھا۔ حضرت نے اسے دیکھا تو از راہ شائستگی اپنی سواری سے اتر پڑے، اس کے پاس گئے، مزاج پرسی کی، چند قرآنی آیات پڑھیں اور اسے قبول اسلام کی دعوت دی۔ ابن ابی بولا، اچھا ہو کہ تم اپنی جگہ پہ بیٹھے رہا کرو، جو تمہارے پاس جائے اسے شوق سے واز سے نوازو، لیکن جو تمہارے پاس نہیں جاتا اس پر کیوں اپنے پند و نصائح کا بوجھ لادتے ہو اور کیوں اس کی مجلس میں آ کر برہمی پیدا کرتے؟ اس پر اہل مجلس میں سے ایک بولا کہ نہیں، آپ ہماری مجلسوں میں ضرور آئیں، ہمارے گھر تشریف لائیں، ہم آپ کو سر آنکھوں پر بٹھائیں گے اور آپ کی باتیں سنیں گے۔ یہ شخص جس نے یہ بات کہی عبداللہ ابن رواحہ تھا، جس پر ابن ابی کو بہت بھروسہ تھا۔ اس یار عزیز کے تیور دیکھ کر عبداللہ ابن ابی نے بھانپ لیا کہ اب مزاحمت بے سود ہے، سو اس دن سے اس نے چپ سادھ لی اور پھر اس نے دیکھا کہ اس کا اثر زائل ہوتا چلا جا رہا ہے، تو اس نے یہ سوچ کر کہ اس کا اثر بالکل ہی ختم نہ ہو جائے اسلام قبول کر لیا، مگر مسلمانوں میں وہ اپنا اعتبار پیدا نہ کر سکا، اس کی شہرت ایک منافق کی شہرت تھی۔ سو کوئی خلوص نیت کے ساتھ اسلام کے دائرے میں داخل ہوا، کسی نے مصلحتاً اسے قبول کیا، بہرحال اسلام کا حلقہ اثر وسیع ہوتا چلا جا رہا تھا۔ ادھر مسجد کی تعمیر جاری تھی اور اسی دوران حضرت اسد کا انتقال ہو گیا۔ یہ وہ شخصیت تھی جو حضرت مسعود کی میزبان بنی تھی اور جس نے ان کے ساتھ مدینہ میں اسلام کے لیے بہت زمین ہموار کی تھی۔ شاید حضرت اسعد کی تدفین کے موقع پر ہی سلمان فارسی کو دوسری بار حضرت سے باریابی کا شرف حاصل ہوا تھا، اور سلمان فارسی نے بعد میں کسی موقع پر ابن عباس سے ملاقات کی تفصیل بتائی اور یوں بیان کیا، میں حضور کی خدمت میں آداب بجا لایا اور پھر میں نے آپ کے گرد چکر کاٹا کہ شاید کسی طور پر مہر نبوت نظر آ جائے، اور حضور کو علم تھا کہ میرا مقصود کیا ہے، سو آپ نے اپنا لبادہ اتار کر الگ رکھ دیا۔ میں نے آپ کی پشت پر نظر ڈالی اور جس طرح میرے مرشد نے بتایا تھا بالکل اسی طرح مہر نبوت مجھے دکھائی دی۔ میں نے جھک کر اسے بوسہ دیا اور میں نے گریہ کیا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آگے آ کر بیٹھنے کو کہا۔ میں آگے آ کر مؤدب ہو بیٹھا اور اپنا پورا قصہ سنایا، اور آپ مسرور ہوئے کہ ان کے اصحاب نے بھی یہ قصہ سن لیا ہے۔ پھر میں نے اسلام قبول کر لیا۔ مگر سلمان فارسی اس کے بعد 4 سال تک اپنے مسلمان بھائیوں سے مل جل نہیں سکے۔ 4 سال تک وہ ایک غلام کی حیثیت سے بنی قریظہ کی خدمت میں لگے رہے اور سخت محنت مشقت کرتے رہے۔ اسی زمانے میں بنی قینقاع کا ایک ربی مسلمان ہوا۔ وہ ایک دن خاموشی سے حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسلام قبول کر لیا۔ اس نے یہ خواہش ظاہر کی
کہ میرے قبول اسلام کے اعلان سے پہلے بنی قینقاع کے کچھ لوگوں کو بلا کر ان سے میرے بارے میں استفسار کیا جائے۔ حضرت نے اس قبیلے کے چند اکابر کو بلایا اور ربی کے بارے میں استفسار کیا۔ انہوں نے جواب دیا، وہ ہمارے سردار کا فرزند ہے اور خود سردار ہے، وہ ہمارا ربی ہے، ہمارا عالم دین ہے۔ جب وہ یہ کہہ رہے تھے تو ربی اندر چھپا بیٹھا تھا۔ یہ سننے کے بعد وہ ان کے سامنے آیا اور بولا، اے اہل یہود، اللہ سے ڈرو، اس کی طرف سے جو پیغام آیا ہے اسے قبول کرو۔ تم خوب جانتے ہو کہ یہ شخصیت خدا کا رسول ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے اور اہل خانہ کے مسلمان ہونے کا اعلان کیا، مگر یہ یہودی اکابر فوراً ہی اپنے بیان سے منحرف ہو گئے اور اسے لعنت ملامت کرتے وہاں سے رخصت ہوئے۔ اب اسلام مدینہ میں خوب رچ بس گیا تھا، وحی کے ذریعے اس کی عبادات کا تعین بھی ہو گیا تھا، حلال و حرام کا فیصلہ ہو گیا تھا، اوامر و نواہی طے ہو گئے تھے، رمضان کے 30 روزوں اور روزانہ 5 وقتہ نماز کے بھی احکامات آ چکے تھے۔ مسلمان 5 وقت وہاں جہاں مسجد تعمیر ہو رہی تھی اکٹھے ہوتے اور نماز باجماعت پڑھتے، مگر وقت کا اندازہ ہر مسلمان اپنے اپنے خیال کے مطابق کرتا۔ حضرت نے سوچا کہ وقت کے معاملے کو افراد پہ نہ چھوڑا جائے، ہر نماز سے پہلے اعلان کیا جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، تشریف لے آئیے۔ پہلے آپ کو یہ خیال آیا کہ جس طرح اہل یہود نے ایک آدمی مقرر کر رکھا ہے کہ وہ سنگ پھونک کر لوگوں کو عبادت کے لیے بلاتا ہے، ویسے ہی ہم بھی کریں، مگر آپ نے جلد ہی اس خیال کو رد کیا۔ پھر آپ کو نصارہ کے ناقوس کا خیال آیا کہ اسے بجا کر نماز کے لیے بلایا جائے، مگر پھر یہ تجویز بھی رد ہو گئی۔ پھر یوں ہوا کہ بنی خزرج کے ایک شخص عبداللہ ابن زید نے ایک خواب دیکھا۔ یہ خواب اس نے حضرت کے روبرو یوں بیان کیا، اے خدا کے رسول، میں نے دیکھا کہ میرے پاس سے ایک شخص گزرا ہے جس نے 2 سبز لبادے اوڑھ رکھے ہیں اور اس کے ہاتھ میں ایک ناقوس ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ اے بندے خدا، یہ ناقوس تو میرے ہاتھ بیچ دے۔ اس نے پوچھا، تو اس ناقوس کا کیا کرے گا؟ میں نے کہا کہ ہم اسے بجا کر نمازیوں کو نماز کے لیے بلائیں گے۔ وہ بولا، میں تجھے اس سے بہتر طریقہ بتاتا ہوں۔ میں نے پوچھا، وہ کیا طریقہ ہے؟ اس نے کہا، پہلے تو کہہ اللہ اکبر، اور اس نے یہ کلمہ 4 مرتبہ دہرایا، پھر 2 مرتبہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور پھر کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اور پھر 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ۔ حضرت نے یہ خواب سنا اور فرمایا کہ یہ سچا خواب ہے۔ پھر فرمایا کہ بلال کے پاس جاؤ کہ وہ شخص خوشلہان ہے اور اسے یہ کلمات یاد کراؤ۔ مسجد کے قریب سب سے اونچا مکان بنی نجار کی ایک بی بی کا تھا۔ حضرت بلال روز نور کے تڑکے اس گھر کی چھت پہ جا بیٹھتے۔ جب انہیں مشرق میں افق پر سفیدی نظر آتی تو کھڑے ہو کر اذان دیتے۔ ایک زمانہ تھا کہ مسلمان اہل قریش کے ظلم سہتے تھے اور چپ رہتے تھے۔ اب زمانہ اور تھا۔ اب اہل قریش کو مسلمانوں کی طرف سے یہ اندیشہ رہتا تھا کہ کہیں وہ ان کے قافلوں پر حلہ تو نہیں بول دیں گے۔ مکہ سے شام کو جانے والے قافلے مسلمانوں کی زد میں تھے۔ یہ قافلے تجارت کی غرض سے موسم بہار میں اور موسم گرما کے ابتدائی دنوں میں روانہ ہوتے تھے۔ اسی زمانے میں مکہ اور شام کے درمیان تجارتی سرگرمی زوروں پر ہوتی تھی۔ یہ قافلے مدینہ کے نواح سے ہو کر گزرتے تھے، سو اب جب کہ مسلمان مدینے میں اکٹھے ہو گئے تھے اور ایک طاقت بن گئے تھے، ان قافلوں کا سفر محفوظ نہیں رہا تھا۔ مدینہ کی طرف سے ان قافلوں کی روک ٹوک شروع ہو چکی تھی۔ حضرت نے اس مقصد سے پہل جو دستہ بھیجا وہ مہاجرین پر مشتمل تھا، لیکن ستمبر سن 623 عیسوی میں یہ اطلاع ملی کہ امیہ کی قیادت میں مکہ کا ایک کارواں شمال سے واپس آ رہا ہے، اور امیہ جو بنی جماحہ کا سردار تھا، اسلام کے کٹر دشمنوں میں سے تھا۔ جس کارواں کا وہ پاسبان بنا ہوا تھا وہ بہت لمبا چوڑا تھا۔ 2500 اونٹ قیمتی ساز و سامان سے لدے پھندے اس کے جلو میں چل رہے تھے۔ 100 مسلح آدمی ہمراہ تھے۔ اس کارواں سے نمٹنا خالی مہاجرین کے بس کا نہیں تھا۔ حضرت نے بنفس نفیس اس مہم کی سربراہی کی۔
آپ کے ہمراہ 200 جوان تھے، ان میں نصف تعداد انصار کی تھی، لیکن جو اطلاع موصول ہوئی تھی وہ ناکافی تھی، سو یہ کارواں بچ کر نکل گیا، مقابلہ ہی نہیں ہو پایا۔ 3 ماہ بعد ایک اور قافلے کے گزرنے کی اطلاع ملی۔ یہ قافلہ ابو سفیان کی سربراہی میں شام کی طرف جا رہا تھا، مگر یہ اطلاع بھی قدرے دیر سے ملی۔ آن حضرت اپنے آدمیوں کے ساتھ جب عشیرہ کے مقام پر پہنچے تو یہ قافلہ آگے نکل چکا تھا۔ کوئی بات نہیں، اس قافلے کو واپس بھی تو آنا تھا اور اسی راہ سے گزرنا تھا۔ ابھی تک قریش کے کسی قافلے سے مسلمانوں کی کوئی جھڑپ نہیں ہوئی تھی، مگر قریش کو خطرے کا احساس تھا۔ وہ اس واقعے سے غافل نہیں تھے کہ یثرب ان کے دشمنوں کا اڈا بن چکا ہے، مگر وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ صرف شمال کی طرف جانے والے قافلوں کے لیے خطرہ ہے، جنوب کی طرف جانے والے راستوں کو وہ محفوظ سمجھتے تھے۔ ان کی یہ خوش فہمی جلد دور ہو گئی۔ آن حضرت کو خبر ملی کہ مکہ سے ایک تجارتی قافلہ یمن کے لیے روانہ ہوا ہے۔ آپ نے عبداللہ ابن جہش کو 8 مہاجروں کے دستے کے ساتھ روانہ کیا اور ہدایت کی کہ طائف اور مکہ کے درمیان پہنچ کر ان کی گھات میں بیٹھ جائیں۔ آن حضرت نے انہیں قافلے پر حملہ کرنے کی کوئی ہدایت نہیں کی تھی، بس ان کی خبر رکھنے اور لانے کی ہدایت کی تھی۔ مطلب یہ معلوم کرنا تھا کہ جنوب کی طرف جانے والے قافلوں کی حفاظت کے کتنے انتظامات ہوتے۔ وہ رجب کا مہینہ تھا، جو سال کے 4 واجب الاحترام مہینوں میں شمار ہوتا تھا۔ مسلمانوں کا یہ دستہ منزل مقصود پر پہنچا۔ شاہراہ کے قریب ہی ایک جگہ گھات لگا کر بیٹھ گیا۔ زیادہ وقت نہ گزرا تھا کہ قریش کا ایک مختصر سا قافلہ ان کے قریب سے بے خبری میں گزرتا چلا گیا۔ تھوڑے فاصلے پر جا کر اس نے پڑاؤ کیا۔ اونٹ پر کشمش، چمڑا اور دوسری اشیاء لدی ہوئی تھیں۔ اب عبداللہ اور ان کے رفقا شش و پنج میں پڑ گئے کہ کیا کریں کیا نہ کریں۔ آن حضرت نے تو صرف ان کی خبر لانے کا فریضہ انہیں سونپا تھا، مگر آپ نے جنگ سے منع بھی نہیں کیا تھا اور ماہ حرام کا بھی کوئی حوالہ نہیں دیا تھا۔ انہوں نے اس قافلے میں 2 آدمیوں کو تاڑ لیا تھا۔ یہ بنو مخزوم سے تھے اور اسلام سے سخت بیر رکھتے تھے۔ یہ رجب کی آخری تاریخ تھی۔ سورج کے غروب ہونے کے بعد شعبان کا مہینہ شروع ہو جانا تھا، جو واجب الاحترام مہینوں میں شمار نہیں ہوتا تھا، یعنی اس مہینے میں جنگ کی کھلی چھٹی تھی، مگر اس وقت تک تو قافلہ کہیں آگے نکل چکا ہوگا۔ آخر بہت پس و پیش کے بعد انہوں نے قافلے پر حلہ بول دیا۔ پہلے ہی تیر میں قافلے کا ایک آدمی ڈھیر ہو گیا۔ بنی مخزوم کے ایک فرد عثمان نے اور ایک آزاد غلام حکم نے خود کو حوالے کر دیا، مگر عثمان کا بھائی نوفل بچ کر نکل گئے۔ عبداللہ ان قیدیوں کو اور ساز و سامان سے لدے اونٹوں کو لے کر مدینہ پہنچے۔ جو مال ہاتھ آیا تھا اس کا 5واں حصہ آن حضرت کے لیے مخصوص کیا، باقی کا مال کچھ رفقا میں تقسیم کیا، کچھ حصہ اپنے پاس رکھ لیا، مگر آن حضرت نے اس مال کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ فرمایا کہ میں نے تم لوگوں کو اس واجب الاحترام مہینے میں جنگ کرنے کا اذن نہیں دیا تھا۔ بس پھر کیا تھا، بھائی برادر کی طرف سے ان پر لعن طعن ہونے لگی کہ تم نے ماہ حرام کا احترام نہیں کیا۔ یہودیوں نے کہا کہ یہ پیغمبر اسلام کے لیے برا شگون ہے۔ ادھر قریش نے پروپیگنڈا شروع کیا کہ محمد نے ماہ حرام کی بے حرمتی کی ہے۔ تب یہ آیت نازل ہوئی کہ تم سے ماہ حرام میں جنگ سے متعلق جو لوگ سوال کرتے ہیں ان سے کہہ دو کہ اس مہینے میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے، مگر لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنا اور اس سے انکار کرنا اور مسجد حرام میں نہ جانے دینا اور مکہ سے اس کے باسیوں کو نکال دینا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اور فتنہ قتل سے بڑھ کر ہے، اور یہ لوگ تم سے برابر لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان کی بن آئے تو وہ تمہیں دین سے برگشتہ کر دیں۔ حضرت نے اس آیت سے یہ جانا کہ ماہ حرام میں جنگ نہ کرنے کی رسم کی توثیق کی گئی ہے، لیکن اس واقعہ جنگ کو اس سے مستثنی کر دیا گیا ہے۔ سو آپ نے عبداللہ اور ان کے رفقا کو اطمینان دلایا کہ تم نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، اور جو حصہ آپ کے لیے رکھا گیا تھا اسے قبول کر لیا۔ بنی مخزوم نے اپنے دونوں آدمیوں کی رہائی کے لیے زر فدیہ بھیجا۔ عثمان تو واپس چلا گیا، مگر حکم نے اسلام قبول کر لیا اور مدینہ ہی میں رہ پڑا۔ اب ابو سفیان کی واپسی کا وقت بھی قریب آ چلا تھا۔ حضرت نے اس قافلے کی نقل و حرکت معلوم کرنے کی غرض سے 2 آدمی روانہ کیے۔
مگر مدینہ میں یہودی بھی تو تھے، خود مسلمانوں کی صفوں میں منافق بھی موجود تھے۔ انہی میں سے کسی نے ابو سفیان کو چپکے سے اس منصوبے کی اطلاع بھجوا دی۔ ابو سفیان نے جھٹپٹ ایک آدمی مکہ کی طرف دوڑایا کہ اہل قریش کو صورتحال سے مطلع کرے، اور خود اس نے اس طرح سفر شروع کیا کہ دن رات ایک کر دیے۔ ادھر حضرت نے ہر کاروں کی واپسی کا انتظار نہیں کیا، انصار و مہاجرین کا ایک لشکر ترتیب دیا اور چل پڑے۔ یہ لشکر 503 افراد پر مشتمل تھا۔ سواری کے نام 70 اونٹ اور 3 گھوڑے تھے۔ ایک ایک اونٹ پر 3 4 افراد باری باری سوار ہو کر سفر کرتے تھے۔ سفید پرچم مصعب کے ہاتھ تھمایا گیا کہ وہ عبدالدار کے قبیلے سے تھا، اور جب قریش جنگ پر جایا کرتے تھے تو علمداری کا فریضہ اسی قبیلے کو سونپا جاتا تھا۔ ہراول دستہ آگے آگے، اس کے پیچھے حضرت کی سواری کے آگے 2 سیاہ علم، ایک انصار کے نام کا ایک مہاجرین کا۔ انصار کے نام کا علم سعد ابن معاذ کے ہاتھ میں، مہاجرین کا علم حضرت علی کے ہاتھ میں۔ ادھر مکہ کا حوال یہ تھا کہ ابھی ابو سفیان کا بھیجا ہوا آدمی وہاں نہیں پہنچا تھا، مگر حضرت کی پھوپھی عاتکہ نے ایک رات عجیب خواب دیکھا کہ لرز اٹھیں۔ دل نے کہا کہ قریش پر کوئی تباہی آنے والی۔ انہوں نے اپنے بھائی عباس کو بلایا اور خواب بیان کیا۔ اے بھائی عباس، میں نے خواب دیکھا کہ ایک آدمی اونٹ پر سوار چلا جاتا ہے، وادی میں جا کر رکا، بڑی آواز سے پکارا کہ اے بے دینو، یہاں سے بھاگو، تباہی آنے والی ہے، 3 دن کے اندر اندر تمہارا تختہ ہو جائے گا۔ اور میں نے دیکھا کہ لوگ اس کے گرد اکٹھے ہو رہے ہیں۔ پھر وہ وادی سے چلا اور مسجد میں پہنچا، لوگ اس کے پیچھے پیچھے تھے۔ مسجد میں پہنچ کر اس نے پھر وہی صدا لگائی۔ پھر اس کا اونٹ چلتے چلتے کعبہ کی چھت پر چڑھ گیا۔ کعبہ کی چھت پر پہنچ کر وہ بڑی آواز سے پکارا اور وہی الفاظ دہرائے۔ پھر اونٹ کوہ ابو قبیس پر چڑھ گیا۔ چوٹی پر کھڑے ہو کر اس شخص نے پھر وہی سناونی سنائی۔ پھر اس نے ایک چٹان اکھاڑ کر نیچے لڑکا دی۔ چٹان لڑھکتی لڑھکتی جب نیچے پہنچی تو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ یہ ٹکڑے مکہ کے مکانوں سے ٹکرائے اور مکان ڈھیر ہوتے چلے گئے۔ عباس یہ خواب سن کر مشوش ہوئے۔ انہوں نے اپنے دوست عتبہ ابن ولید کو یہ خواب سنایا۔ عتبہ ابن ولید نے اپنے باپ ولید کے سامنے یہ خواب دہرایا۔ ہوتے ہوتے پورے شہر میں اس خواب کا چرچا ہو گیا۔ ابو جہل تک بھی یہ خبر پہنچی۔ اس نے عباس کی موجودگی میں بڑے تمسخر آمیز انداز میں کہا، اے عبد المطلب کے بیٹو، تمہاری یہ خاتون پیغمبرانی کب سے بن گئی؟ کیا تمہارے مرد پیغمبری کے دعوے کے لیے کافی نہیں ہیں کہ عورتوں نے بھی یہ شروع کر دیا؟ عباس سے تو کوئی جواب بن نہ پڑا، مگر اگلے دن ابو جہل کو اپنی بات کا جواب خود بخود مل گیا۔ کوہ ابو قبیس کی کھائیاں اور چوٹیاں ایک اونچی پکار سے گونج اٹھیں۔ یہ بنی غفاری کے فرزند زمزم کی پکار تھی، جسے ابو سفیان نے پیغام دے کر بھیجا تھا۔ پکار سن کر لوگ گھروں سے نکل پڑے اور جا کر اس کے گرد اکٹھے ہو گئے۔ ابو سفیان نے اس خدمت کے لیے اسے اچھا معاوضہ ادا کیا تھا، اس نے بھی اپنی طرف سے حق ادا کیا۔ اس نے سارے طور ایسے اختیار کیے جن سے پتا چلے کہ کوئی بڑی آفت ٹوٹ پڑی ہے۔ اونٹ پر وہ اس طرح بیٹھا کہ پشت اس کے منہ کی طرف اور منہ دم کی طرف، اپنا گریبان چاک کر رکھا تھا اور اونٹ کی ناک کو دوپارہ کر دیا تھا کہ اس سے خون ٹپک رہا تھا۔ اس ڈرامائی رنگ سے وہ نمودار ہوا اور یوں پکارا کہ اے اہل قریش، محمد اور اس کے ساتھی مال و اسباب سے لدے تمہارے اونٹ تم سے چھیننے والے ہیں۔ ابو سفیان تمہیں پکارتا ہے، المدد المدد۔ شہر میں ایک شور پڑ گیا، لشکر تیار ہونے لگا، ہر قبیلے کے دلیر لشکر میں شامل ہونے لگے، بس ایک بنو عدی نے حصہ نہیں لیا، اور ابو لہب نے یہ کیا کہ اپنی جگہ بنی مخزوم کے ایک شخص کو کہ اس کا مقروض تھا بھیج دیا۔ مگر قصہ یہ تھا کہ اس تجارتی قافلے میں تو بنی ہاشم اور بنی مطلب کا بھی مال و اسباب شامل تھا، اس لیے اس کی حفاظت کا فرض ان پر بھی عائد ہوتا تھا۔ چنانچہ بنی ہاشم اور بنی مطلب کے کچھ جوان طالب کی سرکردگی میں لشکر میں شامل ہوئے۔ عباس بھی اس دستے کے ساتھ تھے۔ شاید ان کی نیت یہ تھی کہ موقع واردات پر پہنچ کر فریقین میں افہام و تفہیم کرا دی جائے۔ امیہ ابن خلف کو بڑھاپے نے مار رکھا تھا، وہ اس مہم میں شمولیت سے کترا رہا تھا۔ عتبہ نے یہ دیکھا تو خوشبو لے کر اس کے پاس آیا اور کہا کہ اے امیہ، تو عورت نکلا، لے یہ خوشبو لگا کے گھر بیٹھ جا۔ امیہ بہت سٹ پٹایا، بولا خدا تجھ سے سمجھے، اور توان و کرہن
تیاری کر کے لشکر میں جا شامل ہوا۔ ادھر حضرت نے مدینہ سے جنوب کی طرف جانے والی سیدھی راہ کو چھوڑا اور بدر کی طرف چل پڑے۔ آپ کا خیال تھا کہ بدر کے مقام پر ابو سفیان کے قافلے کو گھیرا جائے۔ آپ نے 2 جوانوں کو خبر لانے کے لیے پہلے ہی روانہ کر دیا تھا۔ یہ دونوں بدر کے مقام پر پہنچ کر ایک کنویں پر رکے۔ وہاں 2 لڑکیاں پانی بھرنے آئی ہوئی تھیں اور ذکر کر رہی تھیں کہ کل پرسوں میں ادھر قافلہ آنے والا ہے۔ ان ہرکاروں نے یہ بات گرہ میں باندھی اور بھاگم بھاگ حضرت کی خدمت میں پہنچے اور یہ اطلاع بہم پہنچائی، مگر ان کے جانے کے فوراً بعد یہاں ابو سفیان آن پہنچا۔ وہ قافلے کو پیچھے چھوڑ کر ادھر یہ جائزہ لینے آیا تھا کہ راستے میں کوئی خطرہ تو نہیں ہے۔ اس نے پوچھ گچھ کی تو کسی نے بتایا کہ یہاں 2 سوار آئے تھے اور کنویں کے قریب انہوں نے پڑاؤ کیا تھا۔ ابو سفیان پڑاؤ والی جگہ پر گیا۔ وہاں اسے اونٹ کی مینگنیاں پڑی نظر آئیں۔ اس نے ان مینگنیوں کو توڑا، اس کے اندر سے کھجور کی گٹھلیاں برآمد ہوئیں۔ ابو سفیان بڑبڑایا کہ خدا کی قسم، یہ تو یثرب کے اونٹوں کا چارہ ہے۔ وہ شتابی سے واپس ہوا۔ قافلے میں پہنچ کر اس نے طے کیا کہ راستہ بدل دیا جائے، سو اس نے بدر سے گزرنے والے راستے کو چھوڑا اور ساحل کے برابر سے گزرنے والی راہ پر پڑ لیا۔ حضرت جب بدر کے نواح میں پہنچے تو پتہ چلا کہ ابو سفیان تو بدر سے کنی کاٹ کر نکل گیا۔ اسی کے ساتھ یہ خبر ملی کہ قریش ایک پورا لشکر لے کر قافلے کی مدد کے لیے آ رہے ہیں۔ اب مسئلہ زیر بحث یہ تھا کہ یہاں سے واپس ہو لیں یا آگے بڑھتے چلے جائیں۔ آخر مقداد کھڑے ہوئے اور قطعی لہجے میں کہا، یا رسول اللہ، آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم ملا ہے اسے بجا لائیں۔ ہم بنی اسرائیل نہیں کہ یہ کہہ کر بیٹھ جائیں کہ آپ اور آپ کا خدا جا کر لڑے۔ ہم تو یہاں ڈیرا کریں گے، نہیں ہم یہ عرض کریں گے کہ آپ پیش قدمی کریں۔ آپ کے ساتھ آپ کا پاک پروردگار ہو، ہم آپ کے ساتھ ہیں، دائیں بائیں آگے پیچھے سب طرفوں میں لڑیں گے۔ حضرت نے مقداد کا یہ اعلان سنا اور آپ کا چہرہ کھل اٹھا۔ خیر مہاجروں کی طرف سے تو ایسے ہی رد عمل کی امید تھی۔ اصل میں تو حضرت یہ جاننا چاہتے تھے کہ انصار اس باب میں کیا کہتے ہیں۔ معاہدے کی روح سے تو وہ مدینہ کی حدود میں آپ کی حفاظت کے ذمہ دار تھے۔ سوال یہ تھا کہ اب جب کہ مدینہ سے دور مقابلہ آن پڑا ہے تو انصار کی کیا روش ہوگی۔ حضرت نے رفقا کی طرف دیکھا اور سوال کیا کہ اے میرے رفیقو، مجھے مشورہ دو کہ کیا کرنا چاہیے۔ حضرت نے خطاب سب سے کیا تھا، مگر ادا شناسوں نے بھانپ لیا کہ روئے سخن انصار کی طرف ہے۔ انصار چپ تھے۔ آخر سعد ابن معاذ کھڑے ہوئے، بولے، یا رسول اللہ، شاید آپ کا روئے سخن ہماری طرف ہے۔ آپ نے تائید میں سر ہلایا۔ تب سعد ابن معاذ بولے، یا رسول اللہ، ہم آپ پر ایمان لائے، آپ نے جو فرمایا ہم نے اسے تسلیم کیا، ہم نے گواہی دی کہ آپ نے جو پیغام ہمیں دیا ہے وہ حق ہے، اور ہم نے آپ کے روبرو عہد کیا کہ ہم آپ سے احکامات سنیں گے اور بجا لائیں گے، سو جس میں آپ کی رضا ہے وہ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے آپ کو پیغام حق دے کر بھیجا ہے کہ اگر آپ ہمیں سمندر عبور کرنے کا حکم دیں گے تو ہم آپ کے ساتھ سمندر میں چھلانگ لگائیں گے، کوئی ایک متنفس بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ ہم حرب و ضرب میں پیرے ہوئے ہیں، مقابلے میں ہیٹے نہیں ہیں۔ اللہ کا نام لے کر آگے بڑھیے اور ہماری رہبری کیجیے۔ حضرت سعد ابن معاذ کے بیان سے بہت مطمئن ہوئے۔ آپ نے اعلان کیا کہ رفیقو آگے بڑھو۔ اہل قریش کا 1000 کا لشکر بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ ادھر ابو سفیان ایسے مقام پر پہنچ چکا تھا کہ مسلمانوں کی زد سے باہر تھا۔ اس نے قریش کے لشکر کو پیغام بھیجا کہ اب تمہارے اونٹوں، تمہارے آدمیوں اور تمہارے مال و اسباب کے لیے کوئی جوکھو نہیں ہے۔ ہم مسلمانوں کی زد سے نکل آئے ہیں، سو اب تم شوق سے واپس چلے جاؤ۔ لشکر کی پیش قدمی پہلے ہی رک گئی تھی۔ اب جو یہ پیغام پہنچا تو آگے نہ جانے کے لیے ایک عذر پیدا ہو گیا۔ ہوا یوں کہ لشکر میں کسی نے ایک خواب دیکھا اور خواب نے عجب اثر کیا کہ آگے بڑھتے قدم ٹھٹک گئے اور لشکر میں پریشانی پھیل گئی۔ خواب دیکھنے والا بنی مطلب میں سے تھا۔ اس نے خواب یوں بیان کیا کہ میں کچھ سو رہا تھا، کچھ جاگ رہا تھا، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک گھڑ سوار نمودار ہوا ہے، پیچھے ایک اونٹ چل رہا ہے۔ وہ رکا اور پکارا کہ لوگوں، عتبہ اور شیبہ قتل ہو گئے، ابو الحکم بھی، امیہ بھی۔ پھر میں نے دیکھا کہ اس نے اونٹ کی چھاتی میں خنجر بھونک دیا اور کھلا چھوڑ دیا۔
اونٹ بھاگ رہا تھا، اس کی چھاتی سے خون کا فوارہ چھوٹ رہا تھا، لشکر کا کوئی ڈیرا، کوئی خیمہ ایسا نہ بچا جس پر اس خون کے چھینٹے نہ پڑے ہوں۔ یہ وہ خواب تھا جس نے پورے لشکر کو بدحواس کر دیا تھا۔ ابو جہل نے یہ خواب سنا تو تمسخرآمیز لہجے میں کہا، اے لو مطلب کی اولاد میں ایک اور پیغمبر پیدا ہو گیا۔ واضح ہو کہ ہاشم اور مطلب قبیلوں کو بالعموم ایک ہی قبیلہ تصور کیا جاتا تھا، اور ابو جہل پر اس خواب کا رد عمل یہ ہوا کہ وہ اپنے عزم میں اور پکا ہو گیا۔ سب کو مخاطب کر کے کہا کہ خدا کی قسم ہم بدر میں جا کر دم لیں گے، اس سے پہلے ہمارے قدم نہیں مڑیں گے۔ وہاں ہم 3 دن ڈیرا کریں گے، اونٹوں کو ذبح کر کے دعوتیں اڑائیں گے اور خم لنڈھائیں گے اور رقص و نغمہ کی محفلیں بپا کریں گے۔ ابو جہل کے اس اعلان کے باوجود کچھ لوگ مکہ واپس چلے گئے۔ ان میں طالب بھی تھے، جنہوں نے اپنے قبیلے کے کچھ آدمیوں کو ساتھ لیا اور واپسی کی تیاری کرنے لگے۔ یہ دیکھ کر قریش نے تان و تشنیع شروع کر دی۔ کہا، اے بنی ہاشم، ہمیں تمہارا خوب پتا ہے، تم ہمارے ساتھ آ تو گئے ہو مگر تمہارے دل محمد کے ساتھ۔ طالب نے یہ باتیں ایک کان سنی، دوسرے کان اڑا دیں اور وہاں سے واپس ہو لیے۔ ان کے بھائی عقیل رکے رہے، عباس بھی واپس نہیں گئے۔ اہل ایمان رات کو اطمینان سے سوئے۔ جب صبح کو جاگے تو ان کے چہرے پھول کی طرح کھلے ہوئے تھے۔ وہ جمعے کا دن تھا، رمضان المبارک کی 17 تاریخ سن 2 ہجری مطابق 17 مارچ سن 623 عیسوی۔ قریش کے لشکر نے نقل و حرکت شروع کر دی تھی۔ حضرت نے دیکھا کہ ایک بڑا لشکر گھوڑوں اور اونٹوں پر سوار بڑھتا چلا آ رہا ہے، اور آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ اے پاک پروردگار، قریش غرور و تکبر کے نشے میں چور ہیں، تیرے منکر ہیں اور تیرے رسول کو جھوٹا بتاتے ہیں۔ اے رب العزت، جس نصرت کا تو نے ہم سے وعدہ کیا تھا اسے پورا کر۔ آج کی صبح ان کی تباہی کی صبح ہونی چاہیے۔ پھر آپ نے اٹھ کر اپنے لشکر کو سفارا کیا۔ قریش کا لشکر آگے بڑھتے بڑھتے تالاب کے قریب آ گیا تھا۔ بنی مخزوم کا فرزند اسود گھوڑا دوڑاتا ہوا بالکل تالاب کے پاس آ گیا۔ حضرت حمزہ نے آگے بڑھ کر اس کا مقابلہ کیا اور ایسی ضرب لگائی کہ اس کی ٹانگ کٹ کر الگ جا پڑی۔ دوسری ضرب میں اس کا کام تمام کر دیا۔ تب لشکر قریش سے عتبہ نکلا اور مسلمانوں کو للکارنے لگا۔ اس کا بھائی شیبہ بھی اس کی کمک پر آ گیا۔ پھر اس کا بیٹا ولید بھی آن موجود ہوا۔ ادھر سے بنی نجار کا مرد دلیر اوف مقابلے پر نکلا۔ اوف ان 6 انصار میں شامل تھے جنہوں نے سب سے پہلے حضرت کی بیعت کی تھی۔ اوف کے ساتھ ان کا بھائی آیا اور تیسرا شخص عبداللہ۔ انہیں دیکھ کر عتبہ نے کہا، ہم تم سے نہیں لڑیں گے، ہم نے اپنے قبیلے کے سورماؤں کو للکارا ہے، وہ ہمارے مقابلے میں آئیں۔ تب حضرت اپنے قبیلے کے مردان دلیر سے مخاطب ہوئے، اے عبیدہ اٹھو، اے حمزہ اٹھو، اے علی اٹھو۔ عبیدہ مطلب کے پوتے تھے اور عمر میں حمزہ اور علی دونوں سے بڑے تھے اور جنگ کا طویل تجربہ رکھتے تھے۔ وہ عتبہ کے مقابلے پر آئے۔ حضرت امیر حمزہ نے شیبہ کو للکارا، حضرت علی نے ولید سے 2 ہاتھ کیے۔ شیبہ اور ولید تو فوراً ہی ڈھیر ہو گئے، لیکن عبیدہ عتبہ سے لڑتے ہوئے زخمی ہو گئے۔ تب حضرت حمزہ اور حضرت علی عتبہ پر ٹوٹ پڑے اور دم کے دم میں اس کا کام تمام کر دیا۔ 3 جوانان قریش ایک ہلے میں مارے گئے۔ ایک دم سے سناٹا چھا گیا۔ لشکر قریش ٹھٹک گیا تھا، مگر دوسرے ہی لمحے اس لشکر کی طرف سے ایک تیر چلا۔ سناٹا ٹوٹا، دونوں طرف سے تیر چلنے لگے۔ اوف کو عتبہ سے لڑنے کا موقع نہیں ملا تھا، اس پر دل برداشتہ تھے۔ اس وقت وہ حضرت کے قریب موجود تھے، پوچھنے لگے، یا رسول اللہ، اللہ اپنے بندے سے کب خوش ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا، جب وہ زرہ الگ پھینک کر دشمنوں پر ٹوٹ پڑتا۔ اوف نے یہ سنا اور زرہ اتار کر الگ پھینکی اور تلوار سونت کر آگے بڑھے۔ ادھر حضرت نے مٹھی بھر کنکریاں قریش کی طرف پھینکی اور فرمایا، تمہارے چہرے مسخ ہو جائیں، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے حملے کا حکم دیا۔ بس پھر گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی۔ جب گھمسان کا رن پڑا ہوا تھا تو مسلمانوں میں ایک یہ احساس کام کر رہا تھا کہ ان کے دوش بدوش فرشتے بھی لڑ رہے ہیں۔ کسی نے تو ان کے وجود کو سچ مچ محسوس کیا، اہل ایمان نے بھی، کفار نے بھی۔ ایک قبیلے کے 2 فرد پہاڑی پر کھڑے جنگ کا نقشہ دیکھ رہے تھے۔
مال غنیمت کی ہوس انہیں یہاں کھینچ لائی تھی۔ ان کے سروں سے ایک بادل گرجتا ہوا گزرا، بادل کے اندر سے گھوڑوں کے ہنہنانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ان میں سے ایک کا خوف سے جگر پھٹ گیا، بس گرا اور مر گیا۔ ادھر ایک مسلمان غازی ایک دشمن کا تعاقب کر رہا تھا، وہ ابھی اس سے دور ہی تھا کہ کسی غیبی ہاتھ نے وار کیا اور دشمن کا سر بھٹے کی طرح اڑ گیا۔ کتنے غازیوں نے فرشتوں کو کھلی آنکھوں سے دیکھا، اس شان کے گھوڑوں پر سوار تھے جن کے کھر زمین سے نہیں لگ رہے تھے۔ بہت جلد قریش کا دم خم جاتا رہا، لشکر بھاگ کھڑا ہوا، بس تھوڑے سورما ڈٹے رہے اور لڑتے رہے۔ ان میں سب سے بڑھ کر ابو جہل تھا جو بہت بے جگری سے لڑ رہا تھا۔ بالآخر اوف کے بھائی معاذ نے ایسا وار کیا کہ وہ نیچے آ رہا۔ ابو جہل کے بیٹے اکرما نے معاذ پر حملہ کیا اور اس کا بازو توڑ دیا۔ معاذ نے اپنے لٹکتے بازو کو جھٹک کر الگ کیا اور پھر لڑنا شروع کر دیا۔ ابو جہل گر پڑا تھا مگر ابھی اس میں جان باقی تھی۔ اوف کے دوسرے بھائی نے گزرتے گزرتے اسے دیکھا کہ ابھی تک زندہ ہے اور ایک کاری ضرب لگا کر آگے نکل گیا۔ قریش کے لشکر میں بھگدڑ پڑی ہوئی تھی۔ اس بھگدڑ میں بہت سے بچ کر نکل گئے، لیکن 50 کے لگ بھگ زد میں آ گئے۔ ان میں سے کچھ مارے گئے، کچھ شدید زخمی ہوئے، کچھ بھاگتے بھاگتے زد میں آئے اور ڈھیر ہو گئے، اور 50 ہی کے لگ بھگ پکڑے گئے اور قیدی بنا لیے گئے۔ پکڑے جانے والوں کے بارے میں ایک رائے یہ تھی کہ انہیں ٹھکانے لگا دیا جائے، مگر دوسری رائے غالب آئی کہ انہیں اسیر بنا لیا جائے اور فدیہ لے کر چھوڑا جائے۔ ہاں، ایک شخص کے بارے میں سب متفق تھے کہ اسے زندہ نہیں چھوڑنا چاہیے، اور وہ ابو جہل تھا۔ اس کی تلاش شروع ہوئی۔ عبداللہ ابن مسعود نے واپس میدان جنگ میں جا کر اسے ڈھونڈ نکالا۔ اس سخت جان میں ابھی جان باقی تھی اور اتنا ہوش تھا کہ اس نے عبداللہ ابن مسعود کو پہچان لیا۔ ابو جہل نے عبداللہ ابن مسعود کو کعبہ میں بآواز بلند قرآن کی تلاوت کرنے پر زد و کوب کیا تھا۔ بیچارے غریب آدمی جو تھے، ماں ان کی ایک لونڈی تھیں، اب عبداللہ کا پلہ بھاری تھا۔ انہوں نے ابو جہل کی گردن پہ پاؤں رکھ دیا۔ اس پر ابو جہل نے کہا کہ اے گڈریے، میری گردن پر پاؤں رکھ کر تو بلند ہو گیا ہے۔ پھر پوچھا کہ آج کے دن کون جیتا کون ہارا؟ عبداللہ ابن مسعود نے کہا اللہ اور اس کے رسول کی فتح ہوئی۔ پھر انہوں نے اس کا سر قلم کیا اور آن حضرت کے پاس لے گئے۔ امیہ ابن خلف کو بڑھاپے نے بے دست و پا کر دیا۔ عبد الرحمن ابن عوف زرہیں بطور مال غنیمت لے کر جا رہے تھے۔ امیہ نے کہ اپنی سواری گم کر بیٹھا تھا عبد الرحمن کو آواز دی، اے عبد الرحمن، مجھے اسیر بنا لے، میں ان زرہوں سے زیادہ قیمتی اسامی۔ عبد الرحمن نے زرہوں کا بوجھ سر سے اتارا اور امیہ اور اس کے بیٹے کو قیدی بنا کر لے چلے، مگر راستے میں بلال مل گئے۔ انہوں نے جو اپنے سابق آقا کو، جس نے ان پر بہت ظلم کیے تھے، دیکھا تو ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ نعرہ لگایا کہ میرے ہوتے ہوئے یہ شخص زندہ نہیں رہ سکتا۔ عبد الرحمن نے بہت ٹوکا، مگر بلال نے جلال میں آ کر باپ بیٹے دونوں کا سر قلم کر دیا۔ اسیروں میں ایسے معززین بھی تھے جن کا آن حضرت سے قریبی رشتہ تھا۔ ایک تو سہیل تھے جو بی بی سودا کے چچا زاد بھائی اور ان کے پہلے شوہر کے سگے بھائی تھے۔ پھر آپ کے چچا عباس تھے اور آپ کے چچا زاد بھائی عقیل اور نوفل تھے، اور زینب کے شوہر ابو العاص۔ آن حضرت کے احکامات یہ تھے کہ ان اسیروں کے ساتھ نرمی کا سلوک کیا جائے، مگر رواج کے مطابق انہیں رسیوں سے تو باندھا جانا تھا۔ روایت یوں ہے کہ چچا کی تکلیف کے خیال سے آن حضرت رات کو سو نہیں سکے۔ آخر آپ نے ہدایت کی کہ ان کی رسی ڈھیلی کر دی جائے۔ آن حضرت نے مقتولوں کی لاشوں کو ایک گڑھے میں ڈلوا دیا تھا۔ رات کے وقت آپ اس گڈھے کے پاس گئے اور یوں مخاطب ہوئے، اے گڑھے میں پڑے ہوئے لوگوں، اے وہ لوگوں جن کی اپنے رسول کے ساتھ قرابت تھی، تم نے اس کے ساتھ قرابت کا حق نہیں نبھایا۔ تم نے مجھے کاذب کہا، جبکہ انہوں نے جو قرابت دار نہیں تھے مجھے سر آنکھوں پر بٹھایا۔ تم مجھ سے لڑے، جبکہ انہوں نے جو قرابت دار نہیں تھے میدان میں ساتھ دیا، اور ان کی مدد سے مجھے فتح حاصل ہوئی۔ کیا تم سے تمہارے معبود نے جو وعدہ کیا تھا وہ اس نے پورا کیا؟ میرے معبود نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ تو پورا ہوا۔ بعض اصحاب نے آپ کو مردوں سے یوں مخاطب ہوتے دیکھا تو حیرت سے بولے کہ آپ مردوں سے باتیں کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، تمہاری طرح مردے بھی سماعت رکھتے ہیں مگر صرف سنتے ہیں، جواب نہیں دے سکتے۔ اگلے دن آپ اپنے لشکر کو لے کر
اور مال غنیمت اور اسیروں کے ساتھ مدینہ روانہ ہوئے، ان میں 2 قیدی بہت موٹی اسامی تھے، ایک نظر جس کا تعلق بنی عبد الدار سے تھا، دوسرا عقبہ جس کا تعلق بنی عبد الشمس سے تھا۔ یہ دونوں اسلام کے سخت بیری تھے، اور شکست اور قید و بند کے بعد بھی آن حضرت نے ان کی قلب ماہیت کے کوئی آثار نہیں دیکھے، سو آپ نے راستے ہی میں ان کے قتل کا حکم دے دیا۔ نظر کا سر حضرت علی نے قلم کیا، عقبہ کا سر قلم کرنے کا فریضہ بنی اوس کے ایک رکن نے انجام دیا۔ مدینہ میں شادمانی کی لہر دوڑی ہوئی تھی، خوشی کا سما تھا، فتح کے شادیانے بج رہے تھے۔ ادھر مکہ پر اوس پڑی ہوئی تھی، اہل قریش اپنے مقتولوں کے سوگ میں تھے، بچ نکلنے والے ٹولیوں میں بٹ کر باحال تباہ واپس آ رہے تھے، کوئی اکیلا بچتا بچاتا، خستہ و درماندہ واپس پہنچتا اور شکر کرتا کہ بدر کے میدان سے وہ جان بچا کر لے آیا ہے۔ شہر میں جو شخص سب سے پہلے شکست کی خبر کے ساتھ پہنچا وہ شاعر ابو سفیان ابن حارث تھا۔ وہ خود مفروروں میں سے تھا، اس کا بھائی نوفل مدینہ میں رنج اسیری کھینچ رہا تھا۔ ابو سفیان ابن حارث وہ شخص تھا جو اسلام کی مخالفت میں پیش تھا، کس جوش کے ساتھ اس نے رسول اللہ کے خلاف جو رشتے میں اس کے بھائی ہوتے تھے ہجویں لکھی تھیں، مگر مارکہ بدر نے اس کے حوصلے پست کر دیے تھے۔ شہر میں داخل ہو کر وہ سب سے پہلے کعبہ پہنچا، وہاں ابو لہب کے رشتے میں اس کا چچا ہوتا تھا، شامیانہ زمزم کے سائے میں رونق افروز تھا۔ اس نے دیکھا کہ ابو سفیان تباہ حال مایوسی کی تصویر بنا چلا آ رہا ہے، اسے بلا کر پاس بٹھایا، پوچھا، اے بھتیجے، کچھ سنا کہ بدر میں کیا گزری؟ اے میرے بزرگ، میرے پاس کہنے کے لیے اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہم مقابلے میں اترے اور پیٹھ دکھا کر بھاگ کھڑے ہوئے، ہمارے قدم اکھڑ چکے تھے، انہوں نے جسے جی چاہا مار بھگایا، جسے جی چاہا اسیر بنا لیا۔ مگر میں اپنے لوگوں کو الزام نہیں دوں گا، ان بیچاروں کا خالی ان مسلمانوں سے مقابلہ نہیں تھا، ان کے مقابلے میں ایک پراسرار گروہ سفید پوشوں کا اترا ہوا تھا۔ یہ لوگ ابلق گھوڑوں پر سوار تھے اور زمین و آسمان کے بیچ چھائے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ شامیانے کے ایک گوشے میں بیٹھی ام الفضل کان لگا کر یہ احوال سن رہی تھیں۔ عباس کا غلام ابو رفیع ان کی خدمت میں حاضر تھا اور تیر بنا رہا تھا۔ ام الفضل تو مسلمان تھی ہی، وہ بھی مسلمان ہو چکا تھا، مگر کسی پر اس نے اپنا یہ راز ظاہر نہیں کیا تھا۔